بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آخر کار بھارتی وزیر خارجہ کو سچ بولنا پڑ گیا اور انہوں نے بتا دیا کہ سیز فائر کس نے کروایا۔ پاک بھارت جنگ کے آفٹر شاکس ابھی بھی واضح انداز میں آ رہے ہیں۔ نواز شریف کے بعد حمزہ شہباز شریف کی تلاش شروع ہو گئی۔ ان تمام باتوں پر تفصیلات سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بھارت نے جنگ بندی کے بعد بھی بڑا زور لگایا۔ یہ سیز فائر دو ملک کے درمیان ہوا ہے، اس میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ بھارتی تمام جماعتوں نے، اپوزیشن کی بھی اور باقی بھی، انہوں نے کہا جناب امریکہ بہادر ہیں کون، وہ بیچ میں کیسے آ گئے، انہیں سیز فائر کیسے کرا دیا اور آپ نے کیسے مان لیا کہ اب بھارت اس کی آبادی ہے یا اس کے زیر اثر ہے۔ تو سوال کا جواب نہیں تھا نہ مودی صاحب کے پاس، نہ جے شنکر صاحب کے پاس جو وزیر خارجہ تھے۔ گزشتہ روز جو ایک انٹرویو دیا انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہاں بھی ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی جے شنکر کی۔ پہلگام کے معاملے میں بھی کہ انہوں نے کہا جناب وہ 26 آدمی مرے تھے سیاح، ان کا کیا آپ نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے یا بھی آپریشن جاری ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکا، آئیں بائیں شائع کرتے رہے۔ اسی طرح جب اسے یہ پوچھا کہ سیز فائر کس نے کروایا، تو پھر وہ آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے کہ نائب وزیر اعظم سے ہمارا رابطہ تھا، سیکرٹری اسٹیٹ سے رابطہ تھا، مسلسل رابطہ تھا بھارت سے، اور پھر وہ ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر وہ ایسا ہوا، اور انڈائریکٹ پھر وہ ڈائریکٹ بات بھی کرتے، انڈائریکٹ کرتے رہے۔ جب نہیں مانا صحافی تو انہیں کہنا پڑ گیا کہ ہاں امریکہ بہادر نے ہی سیز فائر کرایا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خطے میں کوئی ایٹمی جنگ چھڑے یا جنگ طویل ہو جائے اور اس کا نقصان پورے خطے کو یا دنیا کو، لہٰذا یہ سیز فائر ہوا۔ اب مودی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی صاحب جو ہیں وہ تو ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں آپ ناکام ہوئے ہیں، آپ نے امریکہ کی مداخلت میں جنگ روکی تو کیوں روکی؟ پارلیمنٹ میں جواب دیں، وہ جواب دینے کو تیار نہیں، لیکن یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، جواب تو دینا پڑے گا۔ جب پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان میں کوئی دو رائے نہیں، پاکستان میں رائے ہے کہ جناب امریکہ بہادر نے بند کرائی، جنگ بندی کی، سیز فائر کرایا، اس لیے کہ دو بڑی طاقتیں جو ایٹمی طاقتیں وہ آپس میں لڑائی نہ کریں تاکہ خطے میں امن قائم ہو، اور پاکستان اس بات پر خوش ہے کہ جناب بھارت کی ریکویسٹ پہ سب کچھ ہوا، لہٰذا پاکستان میں دو رائے نہیں ہیں، نہ اپوزیشن میں، نہ حکومت میں، نہ عسکری اداروں میں۔ وہ بالکل یوم تشکر بھی منایا، جشن بھی منایا۔ گزشتہ روز فیلڈ مارشل نے اپنی ترقی پر سارے سیاسی لوگوں کو اور سرکاری لوگوں کو اور سب کو بلا کے دعوت بھی دی کہ جناب یہ سب کی مشترکہ جیت ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے سب نے مل کے متحد ہو کے لڑائی لڑی اور دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ لیکن بھارت میں یہ آواز جو ہے بلند ہو رہی اور ہوتی رہے گی۔ اب اس کے آفٹر شاکس کیا ہیں جنگ کے؟ آفٹر شاکس جو چل رہے ہیں کہ ایک تو میڈیا نے جتنا جھوٹ بولا وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوا، اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جگہ ٹرک روک کر گوشت لے جا رہے تھے بھینس کا، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ گائے کا ہے، اور مارا پیٹا اور اس کے بعد زخمی کیا انہیں۔ اس کے بعد ان کو جناب فرانزک شروع کر دیا گوشت کا کہ ہم پتہ کریں گے یہ ہے بھی کس کا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں۔ بھینس کی چربی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے اور گائے کی چربی جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے گوشت کس کا ہے، لیکن نہیں، انتہا پسند تھے، انہوں نے کہا مارو پیٹو جناب جو مرضی، اور مسلمانوں کا کیا حق ہے ہندوستان میں؟ ہندوستان تو ہندوؤں کا ہندوستان ہے، اور وہ بھارت کو ہندوستان بنانے کے چکر میں ہے، جبکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہندوستان تو 1947 میں تقسیم ہو گیا، اب دنیا کے نقشے میں ہندوستان نہیں ہے، یہ صرف بھارتی دوگلی پالیسی ہے جس میں انڈیا بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، اور اسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ 75 سال ہو گئے لوگوں کی زبانوں پہ یہی ہے۔ بہرحال بھارت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو سوال و جواب بھی چل رہے ہیں، آفٹر شاکس بھی آ رہے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ پہلگام واقعے پہ بھی کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، اور باقی چیزوں پہ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ترنگا یاترا کیوں منائی جا رہی ہے، اس کا بھی جواب نہیں ہے حکومت کے پاس۔ تو عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں وہ آگے اگر بڑھے تو آپ یہ دیکھیں کہ جی آفٹر شاکس وہاں موجود ہیں،
وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ پاکستان مطمئن ہے کہ جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، سیز فائر ہو گیا اور امریکہ آ گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ بہادر بیچ میں آئے ہیں، یہ کوئی گنگو تیلی نہیں ہے کہ جس نے صلح کرائی اور کوئی مکر جائے گا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ اس میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بڑھتے جا رہا ہے اور ابھی تک مذاکرات کی بیس پہ نہیں بٹھایا گیا دونوں جانب سے، لہٰذا اس پہ شک و شبہات کیے جا رہے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ امریکہ بعد میں سیز فائر کرایا، وہی اس پہ عمل درآمد کرائے گا، وہی مذاکرات کرائے گا۔ کہاں ہوں گے مذاکرات؟ وہ غیر جانبدار ملک میں ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی، ذمہ دار جو ہے وہ ایک ذمہ دار ہے، بڑی طاقت ہے۔ اب انہوں نے یہ کر دیا، اپنے ایپل کو کہا ہے، امریکہ بہادر کے دیکھیں نا حرکتیں، ٹرمپ بھی باز نہیں آ رہے۔ ایپل کے سی او کو نے کہا تھا کہ اپنی فیکٹریاں بھارت سے ہٹا لو، وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں وہیں فیکٹریاں رہیں گی اور تمہارا سامان آئے گا تو پھر 25% اس پر ٹیرف دینا پڑے گا، لہٰذا یہ بھی ان کا امتحان ہو گیا۔ تو معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں اور دنیا میں ہی ہیں سارے، صرف یہ نہیں کہ پاک بھارت کے معاملات میں ہیں یا دوسری جگہ، سب جگہ سیدھے چل رہا ہے۔ اب پاکستان کی سیاست میں کیا؟ پاکستان کی سیاست میں ایک ہی کام ہے کہ عمران کب رہا ہو رہے ہیں، عمران خان کب رہا ہو رہے ہیں، عمران خان کب ہو رہے ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کو مار دیا جائے گا، عمران خان کو زہر دے دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، لیکن پس پردہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے پلے باندھیں، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، قید میں کوئی بھی ہو، آزاد کوئی بھی ہو، برسر اقتدار کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ پس پردہ مذاکرات چلتے رہتے ہیں ہمیشہ، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی حل نکلنا ہوتا ہے اور سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ابھی تک وہ جو ڈاکٹرز کا آئے تھے، ڈاکٹرز اور تاجر آئے تھے امریکہ سے، وہ پھر آ چکے ہیں پاکستان، لیکن ابھی تک وہ نہ عمران سے ملے ہیں نہ حکومت کے کسی خاص نمائندے سے ملے، لیکن وہ کس مشن پہ ہیں؟ وہ اسی مشن پہ ہیں کہ بھائی جانتے ہو غصہ کسی طریقے نہ عمران خان کو نکالا جائے جیل سے، لیکن ابھی نہ وہ ڈیالہ جل گئے ہیں نہ وہ نکلے، لیکن پاکستان وہ آ چکے ہیں جس میں وہ ڈاکٹر تنویر بھی موجود ہے جو اس کی ہے۔ اب کی زیادہ لوگ نہیں، اب کی 2 افراد کہتے ہیں آئے ہیں، اسلام آباد کی رپورٹ یہی ہے، باقی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن لگ نہیں رہا، اس لیے کہ جو تیزی آئی ہے 9 مئی کے معاملات میں، وہ مقدمات جو ہیں اس کا فیصلہ 4 ماہ کے اندر ہونا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، تو اس میں تیزی آئی اور مزید تیزی بھی آئے گی آنے والے دنوں میں۔ تو ابھی فی الحال لگ نہیں رہا، لیکن سیاست میں کیا ہے، کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نواز شریف، ان کی تو نقاب کشائی ہو گئی، یہ جو فیلڈ مارشل نے جو فنکشن ہوا اس میں وہ آ گئے، سب نے دیکھا، اور وہاں پہ لوگوں نے پھر تلاش کرنا شروع کیا کہ حسن نواز موجود تھے، اپنے سسٹر کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حمزہ شہباز کہاں ہیں؟ ان تمام مطلب خصوصی تقریبات میں بھی حمزہ نظر نہیں آئے، حمزہ کی تلاش جاری ہے۔ کچھ مسلم لیگی نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چونکہ وزیر اعلیٰ ان کو بنایا گیا تھا عثمان بزدار کے بعد، اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا عدالتی رویے سے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لہٰذا اس پہ وہ نالاں ہیں، ناراض ہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، حمزہ جو ہیں وہ بہت بڑے دل کے آدمی ہیں اور وہ درگزر کرنے کے آدمی ہیں، اور جب نواز شریف صاحب کا معاہدہ ہوا تھا اپنا کیا کہتے ہیں پرویز مشرف سے اڈیالہ جیل سے، وہ سارا خاندان اڈیالہ جیل سے نواز شریف باقی سارا خاندان جو سعودی عرب شفٹ ہوا تھا، تو اس میں بھی گارنٹر حمزہ تھے، اور حمزہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سب سے طویل قید بھی انہیں نے کاٹی، اور پاکستان میں وہی تھی اس خاندان کے، باقی کوئی تھا، یعنی خاندان شریفیہ کا کوئی اور دوسرا فرد پاکستان میں نہیں تھا اس دوران جس وقت نواز شریف جلا وطنی اختیار کر گئے تھے معاہدہ کر کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے زبردستی بہن، لیکن معاہدہ کر کے کہتے ہیں یہ تو حقیقت آن ریکارڈ ہے، 10 سال کا معاہدہ، پھر بھی وہ 8 سال میں واپس آ گیا، اس پہ سعودیہ بھی ناراض ہوا۔ لیکن اس وقت کہاں ہے حمزہ شہباز؟ یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، مسلم لیگ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ ضائع کیا جا رہا ہے، ایک با صلاحیت نوجوان تھا جو ضائع کیا۔ ایک تو ان کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ ناساز رہتی ہے، اس سلسلے میں وہ خاصے پریشان رہے، ملک سے باہر بھی رہے، لیکن جب ان تقریبات میں وہ نظر نہیں آتے تو پھر سوال نشان تو ہے کہ حمزہ شہباز کہاں غائب ہے۔ حمزہ شہباز نے بڑی قید کاٹی، حمزہ شہباز نے گارنٹی دی، حمزہ شہباز گروی کے بطور پاکستان میں رہے، تو اب جب یہ اقتدار آیا ان کے والد محترم کا، تو اس وقت وہ کہاں غائب ہے کہ ایسے فنکشن میں بھی وہ نظر نہیں آئے، تو پھر کہاں ہے؟ تو یہ سوال نشان تو ہے حکومت پر بھی، حمزہ شہباز پر بھی اور مسلم لیگیوں پر بھی۔
اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئینر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. اللہ نگہبان.